پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جسے اپنی عمر کے 76 برسوں میں بھی روز اول سے سیاسی، معاشی، اقتصادی، سماجی اور معاشرتی استحکام نصیب نہیں ہوا۔ ملک میں محلاتی سازشوں نے نت نئے بحرانوں کو جنم دیا جن سے ملک سنبھل ہی نہیں پا رہا۔ اندرونی بھاری قرضوں کے علاوہ ملک بیرون ممالک سے 276 ارب ڈالرز کا مقروض ہے۔ ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جبکہ زر مبادلہ کا حجم محض 6 ارب ڈالرز رہ گیا ہے۔ جہاں تک گردشی قرضوں کا تعلق ہے، سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی کے مطابق مارچ 2022 تک اس کا حجم 246 ارب 70 کروڑ روپے رہا۔ کرپشن اور حکمراں طبقے کے اللے تللے کی وجہ سے پاکستان قرضوں کے دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس جیسی ہلاکت خیز وبا بھی ملکی اقتصادیات کو چاٹ گئی۔ اس سے بڑھ کر موسمی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ نے کمر توڑ دی۔ سیلاب ایسے آئے کہ 1/3 ملک غرق ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ رقبہ جرمنی کے برابر ہے۔ پھر بارشوں سے لاکھوں مکانات، 7000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں، سینکڑوں پل تباہ ہوئے جن کی بحالی کے لیے 30 ارب ڈالرز درکار ہوں گے۔ بڑی تعداد میں اسکولوں اور کالجوں کی عمارتیں بھی تباہ ہوئیں۔ پاکستان کی اقتصادیات کی بحالی کے لیے حالیہ جنیوا کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں عالمی برادری نے 10.5 ارب ڈالرز دینے کے وعدے کیے، لیکن خود وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ کہہ کر غبارے سے ہوا نکال دی کہ اس میں 9.5 ارب ڈالرز قرضوں کی شکل میں ملیں گے جن پر سود بھی دینا پڑے گا۔ تاہم متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چین نے زر مبادلہ جمع کرا کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ امارات نے 3 ارب ڈالرز جمع کرائے ہیں، جبکہ IMF کی جانب سے 6 ارب ڈالرز کے امدادی پیکج کی آئندہ قسط کے اجرا کی کسی نوید کے آثار نمایاں ہی نہیں۔ تجارتی عدم توازن نے بھی ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کوڑیوں کے مول ہو گئی ہے۔ پیٹرول کے دام قابو میں نہیں آ رہے۔ افراط زر اور مہنگائی اکائی کے بجائے 30% سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جس نے عام آدمی کی قوت خرید کو شدید متاثر کیا ہے۔ غربت کی لکیر کے نیچے گزر بسر کرنے والے 50% سے زائد ہو گئے۔ یہ بڑے ہولناک اعداد و شمار ہیں جن سے کوئی خوشگوار نقشہ نہیں ابھرتا۔ ڈالر کی نایابی کی وجہ سے دیامر بھاشا ڈیم، مہمن ڈیم اور کراچی کے لیے عظیم تر آب رسانی منصوبہ K4 بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وارسک کنال کی ری ماڈلنگ اور گوادر میں باسو ڈیم کی تعمیر بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کنٹریکٹرز نے عدم ادائیگی پر تعمیراتی کام ختم کرنے کے نوٹس دینا شروع کر دیے ہیں۔ تاخیر کی وجہ سے لاگت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیب خالی ہونے کی وجہ سے وابڈا نے بھی اپنے ذمے کی ادائیگیاں روک دی ہیں۔ بینک لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے کو تیار نہیں۔ توانائی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گیس کے نئے کنیکشن پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بڑی صنعتی مصنوعات سازی میں دفتر اعداد و شمار کے مطابق 5.49% کی کمی ہو گئی ہے۔ موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور ٹریکٹر سازی کا کام بند کر دیا گیا ہے، جس سے ہزاروں کارکنوں کا بے روزگار ہونا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑے برآمدی شعبے ٹیکسٹائل میں چھانٹیوں کا خطرہ ہے۔ سیاسی غیر یقینی سے اسٹاک مارکیٹ بھی بیٹھی جا رہی ہے اور ملک میں اقتصاد زبوں حالی کا شکار ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جسے دیکھ کر اپنے خد و قال درست کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے قومی مفادات کو ترجیح بنانا ہوگا۔ فیصلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر کیے جائیں، جس کے لیے حقیقی نمائندوں کا پارلیمنٹ میں پہنچنا بھی ضروری ہے۔ سیاسی دانش، عزم و حوصلہ ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے اور گھروں میں چولہے بھی جل سکیں گے۔